آخری گھڑی اب دور نہیں، کبھی سوچا ہے یہ دنیا جس میں ہم چین سے جی رہے ہیں ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ قرآن نے اس کے انجمن کو اشرا یعنی گھڑی کہا ہے، اور سائنس وہ کہتی ہے ایک دن سن ایکسپلوڈ کرے گا، زمین راکھ بن جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے اس کو ایک نیچرل ایونٹ نہیں کہا بلکہ ایک ڈیوائن ڈیسیجن بتایا ہے۔ جب زمین کو زور کا جھٹکا دیا جائے گا اور زمین اپنا سب بوجھ نکال دے گی، یعنی ارتھ کوئک، والکینو، سب کچھ الٹرا میگنیفائڈ ہوگا، زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہے سب کچھ نکل جائے گا۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے گر جائیں گے، سائنس بھی کہتی ہے ایک دن سن اپنا سارا فیول ختم کر دے گی، کولیپس کر جائے گا اور پھر سپر نووا یا بلیک ہول بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک فتنے نہیں بڑھ جاتے اور وقت تیزی سے نہیں گزرنے لگتا۔ آج وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ ایک پل میں دن گزر جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے سب کچھ ڈیکے کی طرف جا رہا ہے، جس طرح یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے ویسے ہی کولیپس بھی کرے گی، انرجی ایکول ہو جائے گی، یعنی ایواپوریشن اور کنڈنسیشن کا عمل ایکویلیبریم پہ آ جائے گا۔ سورہ القاریہ۔ قاریہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا قاریہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھر جائیں گے پروانوں کی طرح۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ عزت، نہ سوشل میڈیا، نہ فالوورز۔ سائنس کے پاس تھیوریز ہیں لیکن قرآن کے پاس یقین ہے۔ تیار ہو جاؤ، وقت کم ہے، قیامت آئے گی، یہ ایک سچ ہے۔ سوال یہ ہے تم تیار ہو؟ کبھی سوچا ہوگا کہ روزہ صرف ایک بھوک اور پیاس کا نام ہے، لیکن اصل میں یہ ایک سسٹم کا ریسٹارٹ بٹن ہے۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اندر کا ہر سیل ایکٹیو ہو جاتا ہے، جسم اپنے آپ کو ریپیئر کرتا ہے، انرجی زیادہ ہوتی ہے، کلیئرٹی بڑھتی ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ پرانے سیلز مر جاتے ہیں اور نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ ایز ویل ایز اٹ امپروو دا بلڈ شوگر کنٹرول، ریڈیوس انفلیمیشن، پوٹینشیل ویٹ لاس اینڈ انہینس ہارٹ ہیلتھ۔ اور جب بھوک برداشت کی جاتی ہے تو صرف پیٹ نہیں، نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ روزہ ایک ٹریننگ ہے، نہ صرف صبر کی بلکہ سیلف کنٹرول کی، ہیلنگ کی۔ نماز وہ تو ایسی سکون کی چیز ہے جو دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ جب سجدہ ہوتا ہے تو صرف پیشانی زمین پہ نہیں لگتی، ایک بہت بھاری بوجھ بھی سجدے میں نیچے جھک جاتا ہے، جسے نہ الفاظ چھپا سکتے ہیں نہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے رکوع اور سجدہ سے بلڈ فلو امپروو ہوتا ہے، انزائٹی کم ہوتی ہے اور برین کو سکون ملتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ سب پہلے ہی بتا دیا تھا، جہاں سجدہ رب کے قریب کرتا ہے وہیں حالت سکون بھی ملتا ہے۔ روزہ اور نماز یہ صرف فرض نہیں ہے، یہ دونوں مل کر بنتے ہیں ایک ایسا نظام جہاں روح بھی صاف ہوتی ہے اور جسم کو بھی سکون ملتا ہے۔ زمین فلیٹ ہے یا پھر گول؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے وہ بات کہہ دی جو سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 30۔ اور زمین کو اللہ نے دہا بنایا۔ دہا عربی زبان کا لفظ ہے جو دہیا سے نکلا ہے، جو شتر مرغ کے انڈے کی شیپ کو کہتے ہیں، نہ پرفیکٹلی گول نہ فلیٹ بلکہ اوول، جیسے آج کے سائنٹسٹ ارتھ کی شیپ بتاتے ہیں۔ ناسا کہتی ہے ارتھ از این آبسلیٹ اسفیرائڈ، مطلب سینٹر سے چوڑی اور پول سے تھوڑی فلیٹ۔ اور صرف شیپ ہی نہیں، زمین کی حرکت بھی قرآن نے بیان کی۔ اور تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں جبکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، اسے ہم روٹیشن کہتے ہیں، اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اسے ہم ریوولوشن کہتے ہیں۔ دن، رات اور موسم سب اس حرکت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 53، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کے اندر۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے، شاید انہوں نے قرآن کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا یا سائنس کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ زمین گول بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے، اور اس کا سب سے پہلا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ معراج ہے یہ ایک کاسمک ٹریول۔ سوچو ذرا، ایک ایسی جگہ جہاں روشنی بھی جائے تو واپس نہ آئے، جہاں وقت بھی رک جائے اور انسانی ذہن کی سوچ بکھرنے لگے۔ سائنس اسے کہتی ہے بلیک ہول، ایک ایسی قوت جو وقت کو روک سکتی ہے، روشنی کو نگل سکتی ہے اور سائنس کے لیے دوسری دنیا میں ایک جانے کا راستہ ہے۔ جب ایک بڑا ستارہ اپنی ہی موج میں گرتا ہے، کولیپس کرتا ہے، تو وہ بنتا ہے ایک بلیک ہول، یعنی ایک ایسا نقطہ جہاں گریوٹی انٹینس ہوتی ہے کہ لائٹ بھی اس سے بچ نہیں سکتی، نہ وقت، نہ راستہ، نہ روشنی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ کیا یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ایک ستارہ کولیپس کرتا ہے، ایک نیچرل ڈیتھ، جو کہ بلیک ہول کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 16، اور جب اندھیرا چھایا ہوتا ہے، وہ اندھیرا جو بلیک ہول کے ایون ہوریزون پہ ہوتا ہے، ایک ایسا زون جہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ بھٹکی نہ حد سے آگے بڑھی،
یعنی جہاں ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوش بحال تھا، نہ نظر جھکی، نہ ذہن گھوما، نہ ہمت ہاری، کیونکہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، معراج کا سفر جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آسمان نہیں بلکہ پوری کائنات دیکھی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 18، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ کیا دیکھا؟ جنت، جہنم یا کوئی ایسا کاسمک زون جہاں وقت خود رک گیا۔ سائنس میں کہتی ہے کہ بلیک ہول کے اندر جائیں تو اس کے لیے وقت سلو ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ اندر جا کر باہر کے لیے 1000 سال بن جاتے ہیں۔ تو کیا معراج کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت اور اسپیس کو پار کر کے ان مقامات کا سفر کیا جہاں نہ انسانی ذہن پہنچ سکتا ہے، نہ مشین، نہ ٹیلیسکوپ، اور ان سب کے درمیان بلیک ہول ایک راز ہے، اور شاید معراج میں اس راز سے پردہ اٹھ گیا تھا جو ایک ڈیوائن اسپیس جرنی تھی۔ کل ہم بات کریں گے کسی دوسرے ٹاپک پر۔ فالو فار مور۔